بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور مت بھولیے بیل آئیکن دبانا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی روشنی اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اسلامی علم، دین کی حقیقی تعلیمات جو بدل دیں آپ کی زندگی، ایمان کو تازہ کر دینے والے سچے واقعات اور آخرت کی تیاری کا آغاز آج ہی کریں۔ آج کا خصوصی مضمون ہے کون سی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ مقدمہ: اسلام میں دعا کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دعا کو مومن کا ہتھیار اور عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ ہر نماز کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور قبولیت کا امیدوار ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کون سی نماز کے بعد دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دیگر اہم نکات بھی بیان کیے جائیں گے۔ نماز اور دعا کا تعلق: نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے قرب حاصل کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنا ایسا ہے جیسے کوئی خاص دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی حاجت بیان کر رہا ہو۔ نبی کریم نے فرمایا: الدعائی کا ماخوا الان بے آدین۔ ترمذی۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمازوں کے اوقات اور دعاؤں کی قبولیت کے مواقع: اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو قبولتن دعا کے لیے خاص قرار دیا ہے اور ان میں نمازوں کے بعد کے لمحات بھی شامل ہیں۔ آئیے ہر نماز کے بعد دعا کے قبول ہونے کے امکانات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 1. فجر صبح کی نماز کے بعد دعا۔ فضیلت: فجر کا وقت برکت اور رحمت کا وقت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: سورہ الاسراء 78۔ ترجمہ: اور فجر کے وقت کا قرآن بے شک مشہود ہوتا ہے۔ قبولیت کی دلیل: فجر کے بعد کا وقت ذکر و دعا کے لیے بہترین مانا گیا ہے، خصوصاً سورج نکلنے تک اذکار و دعاؤں میں مصروف رہنا۔ نبی کریم نے فرمایا: جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر بیٹھا رہے ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ترمذی۔ نتیجہ: فجر کے بعد دعا میں برکت ہے اور یہ قبولیت کے اوقات میں شامل ہے۔ 2. ظہر دوپہر کی نماز کے بعد دعا۔ فضیلت: ظہر کے وقت دنیاوی مشغولیات عروج پر ہوتی ہے، ایسے میں اللہ کے حضور جھکنا خاص انعام کا باعث بنتا ہے۔ قبولیت کی روایت: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: دن اور رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان اگر اللہ سے کچھ مانگے تو وہ ضرور دیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق دن کی اس گھڑی کا ایک موقع ظہر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ 3. عصر دوپہر کے بعد کی نماز کے بعد دعا۔ اہمیت: عصر کا وقت قبولتن دعا کے خاص اوقات میں شامل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا: جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں نماز پڑھتا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو وہ اسے ضرور دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کئی علماء کے مطابق یہ گھڑی عصر کے بعد ہے۔ دعاؤں کی برکت: عصر کے بعد کے لمحات میں کثرت سے تسبیح و استغفار کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ 4. مغرب سورج غروب کی نماز کے بعد دعا۔ خاص موقع: مغرب کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے اور یہ قبولیت کا عظیم وقت ہے۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی کریم مغرب اور عشاء کے درمیان کثرت سے دعا مانگتے تھے۔ عملی فائدہ: مغرب کے بعد دعا مانگنے سے دل میں سکون آتا ہے اور یہ وقت روحانی طور پر بیداری کا وقت ہوتا ہے۔ 5. عشاء رات کی نماز کے بعد دعا۔ رات کی عبادت: عشاء کے بعد عبادت کرنے والوں کو اللہ خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا:
جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور فجر بھی باجماعت پڑھے تو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ مسلم۔ قبولیت۔ عشاء کے بعد دعا مانگنا، خصوصاً سونے سے پہلے ذکر کرنا، فرشتوں کی دعاؤں کا سبب بنتا ہے۔ 6۔ تہجد کے وقت کی دعا، رات کے پچھلے پہر سب سے اعلیٰ وقت۔ سب نمازوں میں سے سب سے زیادہ قبولیت کا وقت تہجد کا ہے۔ نبی نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں؟ بخاری۔ عملی فائدہ۔ تہجد کے وقت دعا مانگنے سے اللہ کی خاص رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے بعد دعا کے آداب۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے نماز کے بعد کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 1۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ 2۔ نبی کریم پر درود شریف۔ 3۔ اپنے گناہوں کا اعتراف۔ 4۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ 5۔ آمین کہنا۔ 6۔ قبلہ رخ ہونا۔ 7۔ ہاتھ اٹھانا۔ قبول تک دعا کے لیے شرائط: حلال روزی، اخلاص نیت، صبر و استقامت، اللہ پر مکمل یقین، مسلسل مانگتے رہنا، بددعاؤں سے پرہیز کرنا۔ کون سی نماز کے بعد دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ علماء اور محدثین کی رائے کے مطابق تہجد کے وقت کی دعا سب سے افضل اور زیادہ قبول ہونے والی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد، خصوصاً فجر، مغرب اور عصر کے بعد کی دعائیں بھی بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کی دعا بھی خصوصی قبولیت رکھتی ہے۔ نماز کے بعد کی مسنون دعائیں۔ ہر نماز کے بعد نبی کریم کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے جنہیں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ 1۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد۔ 2۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ۔ 3۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ 4۔ الیہ اموئے اجنرن من النویان۔ 5۔ الیاموئے اینت السویلما اومنوئے السویلما۔ نتیجہ: اسلام میں ہر نماز کے بعد دعا کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور پر فجر، عصر، مغرب اور تہجد کے بعد کی دعاؤں کو خصوصی قبولیت حاصل ہے۔ اگر کوئی بندہ اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ ہمیں ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے دعا مانگنی چاہیے اور قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کے بعد سچے دل سے دعا مانگنے اور اس کی قبولیت کا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔